السلام علیکم بی ایس عربک کلاس. آپ کا یہ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے ایک طرح سے عالمی امور اور پاکستان کی خارجہ پالیسی. اس کے بعد دو اور ٹاپک ہیں. ایک تو معاہدوں کے حوالے سے ہے کہ پاکستان نے کون کون سے معاہدے کیے، اور ایک ہے یہ دفاعی معاہدے کون کون سے ہیں اور اقتصادی معاہدے کون کون سے. یہ دو ڈیٹیلز ہیں. ابھی بتا جو ٹاپک ہے یہ عالمی امور اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ہے. یہ چیپٹر جو ہے اس کے اندر پہلے جو ڈیٹیلز میں نے ٹاپک آپ کو بتایا تھا ان کی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی ایک دو دفعہ دوبارہ ریوائز کرا دیتی ہوں کہ پہلے کون سے آپ نے ٹاپک پڑھے تھے. سب سے پہلے خارجہ پالیسی جو ہے اس کے بنیادی اصول ہم نے پڑھے تھے. پھر خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول جو ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے مقاصد بھی دیکھے تھے. پھر تشکیل کے ذرائع ہم نے پڑھے. پھر پاکستان اور عالمی اسلام جو ہے ان کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. اس کے بعد عالمی اسلام میں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات، اور پھر پاکستان اور عالمی برادری یعنی عالمی سطح پر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات. پھر آگے جو اس میں اسی بک میں سے جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ عالمی امور اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہے. ٹھیک ہے، عالمی امور اور پاکستان کی خارجہ پالیسی. جو پہلا ٹاپک تھا وہ خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ بنیادی اصول کے ہر مقاصد کے ہیں. اب یہ عالمی امور اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اسی حوالے سے ٹاپک ہے. تھوڑا سا اس کے اندر سب ٹاپک اس کے ساتھ میچ اپ ہو رہے ہیں لیکن اسی کی ڈیٹیل ہے کہ عالمی امور کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کیا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے قیام پاکستان جب بنا تو یہ 14 اگست 1947 کو بنا. اپنے قیام کے تقریباً 1.5 ماہ بعد 30 ستمبر 1947 کو پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا. قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان نے عالمی ادارے میں اپنی ذمہ داریاں پوری عزم سے پوری کرنے کا عزم کیا. پاکستان ایک طرف تو نوآزاد ملک تھا لیکن یہ ملک جو تھا وہ عالمی اسلام اور پسماندہ ملکوں کی اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. اور پاکستان 20ویں صدی میں آزادی حاصل کرنے والے ملکوں میں پاکستان کا شمار ہوا، اور بہت سارے ملک جو ہے وہ اسلامی ملک پاکستان سے امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ ان کی فیور میں وہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر بولے گا. اسی زمانے میں ایشیا اور افریقہ میں بھی آزادی کی تحریکیں بہت ساری چل رہی تھیں. تو پاکستان نے اپنی فراست کو استعمال کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کی، اور اقوام متحدہ میں پاکستان جو مثبت کردار ادا کیا یہ اس کی ڈیٹیل ہے ابھی. ٹھیک ہے کہ کیسے پاکستان نے آزادی کے لیے مثبت کردار ادا کیا. اس میں پہلا پوائنٹ ہے آزادی کی تحریکوں کی حمایت. پاکستان کو دور غلامی اور آزادی کی نعمت کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے آزادی کی تمام تحریکوں کی اس نے حمایت کی. ٹھیک ہے، تو خواہ اس کا تعلق مسلمان ممالک سے تھا یا غیر مسلم ممالک سے تھا، اس نے تحریکوں کی حمایت کی، خاص طور پہ اقوام متحدہ کا رکن بننے کے بعد. اب یہاں پر جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کا بتایا جا رہا ہے، عالمی امور اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بتائی جا رہی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا تو اس وقت اس نے ممبر ہونے کی حیثیت سے ملکوں کی فیور کیسے کی. جو فرسٹ ٹاپک آپ نے پڑھا تھا اس میں صرف خارجہ پالیسی کے ان جنرل بنیادی اصول پڑھے تھے. یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے ان دونوں میں، پوائنٹ آلموسٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوور لیپ کر رہے ہیں. تو اقوام متحدہ کا رکن بننے کے بعد پاکستان نے انڈونیشیا کی آزادی کا مسئلہ جو ہے وہ سلامتی کونسل کو پیش کیا. لیبیا کی فیور کی آزادی کی. تیونس اور مراکش اس وقت جو ممالک تھے ان کو خود مختار ملک بنانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. الجزائر میں خون ریزی کو روکنے کی کوشش کی. روڈیشیا میں اقلیتی سفید فام طبقہ جو ہے انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی. یہاں پہ بھی روڈیشیا میں بھی یعنی زمبابوے میں بھی اقوام عالم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستانی آزادی کی تحریک کے حوالے سے آواز بلند کی. پھر اربیٹیریا ہے. اربیٹیریا جو ہے وہ اریٹیریا جو ہے یہ 24 مئی 1993 کو آزاد ہو گیا. ان کی آزادی کی تقریبات میں شرکت کی، ان کی آزادی کی فیور کی پاکستان نے. پھر پاکستان فلسطین، قبرص اور جنوبی افریقہ میں بھی آزادی کی تحریکوں کا زبردست حامی رہا ہے. پھر پاکستان نے بڑی جرأت کے ساتھ مسئلہ افغانستان کو اقوام متحدہ میں پیش کیا، اور وہاں سے جو روس گھس گیا تھا اپنی فوجوں کے ساتھ اس کو وہاں سے نکالنے میں ایک رول پلے کیا. پھر پاکستان صومالیہ میں بھی قیام امن کے لیے کوشش کی. کمبوڈیا میں 1993 میں انتخابات کرائے. بوسنیا میں بھی جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اقوام متحدہ کی، وہاں پر پرامن فوج جو ہے وہ پاکستانی دستے پاکستان نے وہاں بھیجے. پھر پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. یہ ہے اس کا فرسٹ پوائنٹ. آزادی کی تحریکیں جہاں جہاں پورے ملک میں چل رہی تھی اسپیشلی اسلامی ملکوں کے حوالے سے ان کو پاکستان نے فیور کیا. سیکنڈ ہے نو آزاد ریاستوں کی رکنیت کی حمایت. جو نئی آزاد ہوئی ریاستیں تھیں ان کو بھی پاکستان نے فیور کیا کہ وہ اقوام متحدہ میں ممبرشپ لیں. نئے معاشی نظام کی حمایت. پاکستان نے نئے عالمی معاشی نظام کا حامی ہے جس کو WTO کہا جاتا ہے، جس کا مقصد چھوٹے غریب ملکوں کو ترقی یافتہ ممالک کے استحصال سے بچانا ہے. اس کا WTO کا رکن ہے پاکستان، اور چاہتا ہے خود بھی یہ ترقی پذیر نہیں ہے ابھی، ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہے، ترقی پذیر ممالک کی دور میں شامل ہے. خود یہ اور بہت سارے جو غریب ممالک ہیں ان کے ترقی کا حامی تھا پاکستان، تو اس وجہ سے WTO کا ممبر بنا. پھر تخفیف اسلحہ یعنی تمام ملک کے اندر جو ہے وہ اسلحہ کم سے کم ہو، اور ایٹمی توانائی حاصل کرنے کا پرامن ایٹمی توانائی حاصل کرنے کا پاکستان حامی ہے، لیکن جارحیت کو پسند نہیں کرتا. لیکن ہندوستان جو چونکہ جارحیت پسند ہے تو اس وجہ سے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جو اپنی ایٹمی طاقت ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ضروری تھا. پھر پاکستان جو ہے انہوں نے بھارت نے اپنا ایٹمی دھماکہ مئی 1998 کے میں کیا، تو پاکستان نے بھی 28 مئی 1998 کو پھر ایٹمی دھماکہ کیا تھا کہ بھارت کے 4 عزائم کو
تاکہ بھارت کے جارحانہ جو عزائم ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اچھا، نیکسٹ 5 پوائنٹ ہے مسلم ممالک کی حمایت۔ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ہونے کی حیثیت سے تمام جو مسلمان ممالک ہے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے تو جہاں پر جارحیت ہو رہی تھی، جیسے مسئلہ کشمیر ہے، فلسطین ہے، بوسنیا ہے، مسئلہ صومالیہ، ایران، عراق، مسئلہ پوری بوسنیا کا مسئلہ، ان سب مسئلوں کو میں پاکستان جو ہے اس نے مسلم ممالک کو فیور کیا۔ پھر آگے ہے افریقیائی اتحاد کیا ہے؟ پاکستان کا افریقہ اور ایشیا کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ پاکستان اس کا حامی تھا، اور دونوں براعظم غلامی اور جو کہ افریقہ اور ایشیا کے اندر بھی جو غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو پاکستان نے ہمیشہ ان کا ساتھ دی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ افریقیائی اتحاد کا پاکستان حامی ہے۔ پھر نسلی امتیاز کا مخالف، کیونکہ یہاں پر جو بھی ان کے درمیان میں جو نسلی امتیاز کی بنیاد پر جو یہاں پر ایک تفریق کی جاتی تھی یہاں کی جو قوموں کے اندر، تو وہ اس چیز کا بھی مخالف رہا ہے پاکستان، اور چاہے وہ زمبابوے تھا یا جنوبی افریقہ، تو پاکستان نے نسل پرستی کی ہمیشہ مخالفت کی کہ جیسے سیاہ فام یا سفید فام امریکہ میں ہے تو صرف رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی سے برتر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر پاکستان دہشت گردی کے خلاف اتحاد کا سرگرم رکن ہے، اور اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لیے استعمال ہونے کے لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کہا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ ٹاپک یہاں پر مکمل ہو گیا آپ کا۔ تو یہ تھا خارجہ پالیسی وغیرہ، یہ اس بک میں سے میں نے کروایا تھا۔ ایک اور دوسری جو بک میں نے آپ کو فوٹو کاپی کے لیے ریدہ سے بھی دی تھی، جو ایک بڑی والی بک تھی، اس کے اندر یہ 2 الگ سے وائنڈنگ جو ٹاپکس ہیں یہ ہیں، جس کے اندر ہے دفاعی معاہدے۔ ٹھیک ہے، پہلا ٹاپک اس میں دفاعی معاہدے کا ہے، پھر اگلا جو ہے وہ ہے اقتصادی معاہدے۔ تو ابھی میں اس کے دفاعی معاہدے کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گی کہ محمد علی بوگرا جیسے جب پاکستان بنا اور اقتدار میں کچھ ٹائم تک محمد علی بوگرا رہے، تو انہوں نے اپنی وزارت کے دوران پاکستان کی خارجہ پالیسی میں نہایت اہم تبدیلیاں کی، اور لیاقت علی خان کے زمانے سے ہی پاکستان کا جھکاؤ مغربی ممالک کی طرف تھا، لیکن اصولی طور پر پاکستان نے ابھی تک غیر جانبداری کی پالیسی ہی اپنائی ہوئی تھی، کسی کی طرف خاص ایک فیورٹزم شو نہیں کیا تھا۔ تو محمد علی بوگرا نے 1954 کو امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدہ کر کے پاکستان کو امریکی بلاک میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے روس وغیرہ اور بھارت کے ساتھ خاص طور پر تعلقات مزید بگڑ گئے۔ پاکستان کو بھارت کی طرف سے جارحیت کا خطرہ لگا رہتا تھا، تو اس وجہ سے جب امریکہ کی طرف جھکاؤ ہوا ملک تو بھارت کی حکومت کے ساتھ مزید تعلقات خراب ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے جب بھی کہیں ان کے اندر ملک کے اندر جو ان کی اپنی حکومت کو خطرہ لاحق ہوتا تو فوراً پاکستان کا وہ ہوا کھڑا کر دیتے، اپنی فوجیں سرحد کے ساتھ جمع کر دیتے۔ تو 1951 میں بھی بھارت نے ایسے ہی کیا۔ تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ اتنا وہ قریب آ گئے، انہوں نے اپنی فوجیں ساری جمع کر دی کہ مغربی پاکستان بالکل زد پر تھا ان کی۔ تو اس صورت میں لیاقت علی خان نے 5 جولائی کو دورہ کیا بھارت کا، تعلقات بہتر بنانے کے لیے کشیدگی دور کرنے کے لیے کوششیں کی۔ 16 اگست 1953 کو پھر محمد علی بوگرا گئے بھارت، اور بڑا خیر سگالی دورہ ہوا، اور پنڈت نہرو بڑا مجسمہ مصالحت بن گیا، اور 20 اگست کو اس نے اعلان کر دیا کہ اس سے اسباب رائے کرایا جائے گا، اور اپریل میں ہی اگلے اپریل تک کشمیر کا نازم اس سے اسباب رائے سے آئے گا، لیکن بعد میں وہ مکر گیا پھر بھارت اپنے معاہدے سے۔ یہ چیز دیکھتے ہوئے پھر محمد علی بوگرا جو تھے انہوں نے سوچا کہ ایک بڑی طاقت کا حلیف پاکستان کا بننا ضروری ہے، کہ پاکستان پیک اپ کرے کسی ایک بڑی طاقت کے ساتھ، اس وجہ سے کیونکہ وہ خود امریکہ میں سفیر رہ چکے تھے محمد علی بوگرا، تو انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ اس معاہدے میں دھکیل دیا، جس میں امریکہ اور پاکستان اکٹھے ہو کر اس معاہدہ کا نام پھر معاہدہ سیٹو تھا۔ پہلا معاہدہ امریکہ اور پاکستان کا جو تھا وہ معاہدہ سیٹو تھا، پھر اگلا معاہدہ سینٹو تھا۔ سینٹو اور سیٹو یہ 2 معاہدے ہیں۔ معاہدہ سیٹو جو تھا یہ معاہدہ جنوب مشرقی ایشیا میں چینی کمیونزم کے خطرے کی روک تھام کے لیے عمل میں آیا تھا۔ اب کمیونزم کیا ہوتا ہے، جس علاقے میں جس ملک کے کنٹری کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو بھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ان کی ارننگ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ان کی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی گورنمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ جو بھی ارن ہو رہی ہوتی ہے چیز وہ گورنمنٹ کو جا رہی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے اس چیز کو کمیونٹی میں، اس کو کمیونزم کہا جاتا ہے۔ تو کمیونزم کا خطرہ جو تھا اس کو روکنے کے لیے خاص طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں یہ معاہدہ عمل میں آیا، اور خاص طور پر ملائیشیا میں کیونکہ چینی برما میں بھی تھے، ملائیشیا میں بھی تھے، اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں کمیونسٹ جو تھے وہ تھائی لینڈ اور ویتنام میں بھی تھے۔ تو یہ کمیونسٹ کے خطرے کو روکنے کے لیے یہ معاہدہ سیٹو جو تھا وہ آیا تھا عمل میں، جس میں پرسن کی اپنی ارننگ جو ہے اس کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی گورنمنٹ ان ارننگس کی حقدار ہوتی ہے۔ تو یہ سیٹو کا معاہدہ جو تھا یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن کی ایبریویشن ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن۔ اس کی بنیاد امریکہ کی سرپرستی میں فلپائنی دارالحکومت منیلا میں پڑی تھی 1950 میں۔ اس کا بنیادی مقصد جنوب مشرقی ایشیا میں کمیونزم کے خطرے کو روکنا ہی تھا۔ پھر بعد میں اس میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا وغیرہ بھی ممبرشپ انہوں نے بھی حاصل کر لی، اور مرکزی دفتر اس کا جو تھا سیٹو کا وہ تھائی لینڈ میں قائم کیا گیا۔ اس معاہدے میں جنوبی ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا وغیرہ نے بھی کمیونزم کے خلاف تھا، ان کو بھی تحفظ دیا گیا۔ اس کے علاوہ رکن ممالک کی اقتصادی ترقی کا بھی انتظام اس میں کیا گیا۔ بینکاک میں بھی اسپیشل فوجی قسم کے ٹیکنیکل اسکول کھولے گئے، ماہرین کے لیے سیٹوں کے تحت وظیفے بھی دیے گئے، اور ہیزل جیسی وبائی امراض کو روکنے کے لیے بھی اس میں
آپس میں ملکوں نے تعاون کیا۔ اگلا ہے معاہدہ سینیٹو، پہلا سیٹو تھا، اگلا سینیٹو ہے۔ یہ سینیٹو جو ہے یہ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن ہے، یہ دوسرا دفاعی معاہدہ تھا جس میں پاکستان ستمبر 1953 میں شریک ہوا۔ یہ معاہدہ مغربی پاکستان کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ اس کو وہ الگ نہ ہو اور اس کو ملک کا حصہ ہی وہ رہے اور اس کی مزید بہتری کے لیے کوشش کی جائے۔ تو یہ معاہدے میں پہلے امریکہ کی وساطت سے، یعنی اس کی مدد سے ہی پاکستان اور ترکی نے سائن کیا یہ معاہدہ، اور اس کے بعد امریکہ نے زبردست بائی فورس مصر کو بھی شامل ہونے کی کوشش کرائی، لیکن صدر جمال عبد الناصر جو مصر کے صدر تھے وہ رضامند نہ ہوئے۔ اس کے بعد اگلا دفاعی معاہدہ جو تھا اس میں پھر جو ہے وہ عراق اور ترکی بھی اس دفاعی معاہدے پر میں شامل ہو گئی، یعنی پہلے پاکستان اور ترکی تھے، پھر عراق اور ترکی بھی، عراق بھی شامل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مصر اور دوسرے عرب ممالک ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے عربوں میں پھونک دبانے کی کوشش کی، اس وجہ سے چند ممالک اس کا ممبر بن گئے اور چند کو ممبرشپ نہیں دی گئی۔ تو اسی پھر 23 ستمبر 1955 کو برطانیہ، پاکستان، ایران، عراق اور ترکی، انہوں نے 4-5 ملکوں نے باہمی دفاع کے معاہدے پر دستخط کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو، اب امریکہ اس کا باقاعدہ ممبر نہیں رہا تھا اس کا، لیکن انڈائریکٹلی وہ اس تنظیم کو سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر عراق میں 1958 میں جب فوجی انقلاب آیا تو عراق نے علیحدگی اختیار کر لی سیٹو، یہ سینیٹو کا جو معاہدہ تھا اس سے بعد میں پھر اس سینیٹو جو ہے اس کا نام شروع میں اس کا نام میڈو رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا گیا۔ میڈو کو بغداد پیکٹ میں نام چینج کر کے بدل دیا گیا، پھر بغداد پیکٹ سے دوبارہ اس کا نام سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن رکھا گیا۔ اب جو یہ معاہدہ ہوا اس کا صدر مقام ترکی میں انقرہ تھا، ترکی کا جو دارالحکومت ہے وہ۔ پھر معاہدے کی غرض و غایت کیا تھی کہ مشرق وسطیٰ میں پرامن جو حالات ہیں ان کو برقرار رکھا جائے، کمیونزم کے خطرے کی روک تھام کے لیے کوششیں کی جائے۔ اس کے علاوہ کمیونسٹ کے خطرے کو روکنے کے لیے رکن ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی اس میں ساتھ ہی شامل تھا۔ جب بھی کوئی ملک آزادی کے لیے خطرہ محسوس کرتا تو وہ سارے ملک مل کر اس کی مدد کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ تو پاکستان، ایران، ترکی اور برطانیہ جو ہے اس معاہدے میں شریک رہے۔ اب آگے اس میں ان معاہدہ دو جو سیٹو اور سینیٹو کا معاہدہ تھا ان میں کیا پاکستان نے کھویا، کیا پایا اور معاہدوں سے علیحدگی کیوں کی، اس کی ڈیٹیل ہے۔ پھر ان معاہدوں میں شمولیت سے جہاں کچھ فائدہ حاصل ہوئے وہاں نقصانات زیادہ حاصل ہوئے۔ خاص طور پر یہ معاہدہ ہم نے جو سیٹو والا معاہدہ تھا وہ کیا ہی اسی لیے تھا کہ ہم اپنے مغربی پاکستان جو ہے اس کی جو ہمارا مشرقی پاکستان ہے اس کی ہم حفاظت کر سکے۔ جب وہ نہ ہو پایا تو پھر پاکستان نے اس سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر دی۔ ویسے بھی اس معاہدے کی وجہ سے روس، بھارت پہلے ہی معاہدہ سیٹو اور سینیٹو پر خاصی بہرمی کا اظہار کر چکے تھے۔ چین بھی پریشان تھا، اس نے بھی اس معاہدے کو ناپسند کیا تھا، لیکن پاکستان نے بہرحال اس کو قائد کر دیا تھا۔ لیکن وقتاً پھر مختلف ممالک ان معاہدوں کی بنا پر دشمنی اختیار کرتے گئے، تو اس وجہ سے پاکستان نے جو ہے اس معاہدے سے پھر الگ ہونے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ مجموعی طور پر اس سے فائدے کم حاصل ہوئے، نقصانات زیادہ ہوئے۔ اور پھر اسی طرح یہ دونوں معاہدے جو تھے، معاہدوں سے علیحدگی کے بعد پاکستان کو اس بات کا شدید احساس ہوا کہ ان دونوں فوجی معاہدوں میں شریک ہو کر پاکستان نے کھویا جو ہے پایا کم ہے، کھویا زیادہ ہے۔ مشرقی پاکستان بھی لوز ہو گیا تھا ان چکر میں۔ 1977 میں جب یہ الگ ہو گیا تو مغربی پاکستان کے دفاع کے نقطہ نظر کو پاکستان نے پھر معاہدہ سیٹو اور سینیٹو دونوں جو ہیں وہ ان سے علیحدگی کا جب اختیار کر لی تو بس پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے چونکہ علیحدگی تو اختیار کر چکا تھا، لیکن پاکستان کے اپنے مسلم ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے تھے اور ویسے ہی تعلقات جو ہے وہ اچھے ہونا شروع ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ان معاہدوں میں شرکت کی کوئی، معاہدوں کے اندر اٹیچ رہنے کی کوئی ضرورت خاص محسوس نہ کی گئی۔ تو اسی ترکی میں 14 مارچ 1979 کو سینیٹو کو بھی چھوڑنے کا پاکستان نے بھی ایسے ہی اعلان کر دیا جیسے کہ باقی کنٹریز نے کیا تھا۔ اب ایک لاسٹ ٹاپک اب آپ کا رہ گیا جو اقتصادی معاہدے ہیں وہ پھر انشاءاللہ ان کی نیکسٹ لیکچر میں اپلوڈ کروں گی۔